بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ گونج پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے نت روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے سرکار دے بوہے تے مر جانا صدا کر کے سرکار دے بوہے تے مر جانا صدا کر کے تین دن تریا مڑدا خود ملک الموت آکے تین دن تریا مڑدا خود ملک الموت آکے سرکار دو عالم دے زہرا کا حیا کر کے
سرکار دے بوہے تے مر جاویں صدا کرتے۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وآدم شانہ دی گندو سنا بولا درود و سلام بارگاہ رسالت مآب تاجدار دو جہاں شافع روز جزا فخر موجودات باعث رستے کے کائنات صدر بجم کائنات تاجدار دو جہاں اول و آخر ظاہر باطن احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج دا خطبہ المبارک کا جو عنوان ہے وہ ہے معراج کا تحفہ، یعنی نماز کی فضیلت بیان کرنا۔ نماز کے عنوان تے چند گزارشات پیش کرا دعا کرو اللہ پاک میں کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تانوں مینوں اساں ساروں پھر اس سے عمل کرنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، ماہ شعبان المعظم بہت ہی عظمت برکت والا مہینہ ہے۔ اگر اس کے فضائل کی طرف گفتگو کی جائے کہ وہ ایک علیحدہ موضوع بیان ہوتا ہے، المختصر اس مہینے کے اندر ایک ایسی بابرکت رات ملی ہے جس کو شب برات کہا گیا ہے۔ برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی حاصل کرنا۔ اس رات اللہ پاک اپنے محبوب دی امت دے غلاماں نوں جہنم تو آزادی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ عزیز اس رات کے عنوان دے بھی تے اس رات کی فضیلت کے عنوان دے بھی قریب گفتگو کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ مبارک تساں تمام حضرات نے جناب نواسہ رسول امام المقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا کی ولادت و سعادت کے عنوان دے گفتگو سماعت فرمائی۔ محترم سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرتے رہو تے زکات دیندے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تے رکوع کرنے والے دے نال رکوع کرتے رہو۔ محترم سامعین کرام، جنیاں بھی عبادات نے ساری زمین کے اوپر فرض ہویا، حج زمین کے اوپر فرض ہویا، زکات زمین کے اوپر فرض ہوئی، روزہ زمین کے اوپر فرض ہویا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ پاک نے شب معراج کی رات آسمان سے اپنے محبوب کو تحفے کے طور پہ ایک وہ شب معراج کی رات سے جدو اللہ نے محبوب کو اللہ پاک نے معراج کروائی، تے ایک وہ معراج ہے جس نے محبوب کریم نے امت واسطے عطا فرما دیا۔ وہ معراج کی معراج ہے، میرا
حالت تے انہاں دی کیفیت تبدیل سی۔ جناب آدم علیہ السلام جدو آج زمین کی طرف آئے تو اس وقت زمین تے اندھیرا سی، تاریکی سی۔ آدم علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، لیکن جس وقت سورج طلوع ہوا، دن چڑھا، آدم علیہ السلام نے 2 رکعت ادا فرمائی، نماز فجر پڑھی۔ یہ نماز فجر آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود کے اندر سٹیا گیا، ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک نارے نمرود کے اندر رہے، پھر جب صحیح سلامت واپس آئے، شکرانے کے طور پہ 4 رکعت ادا فرمائی اور نماز ظہر پڑھی۔ جناب عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جب دوبارہ اپنی قوم دے واپس آئے، آ کے اپنی قوم کے نام ملاقات کی، شکرانے کے طور پہ 4 رکعت ادا فرمائی، نماز اثر پڑھی۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت بنی، تیسری رکعت پہ آ کے اللہ کی طرف بھول گئے، 3 رکعت ادا فرمائی، نماز پڑھی۔ نماز عشاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی۔ اے انبیاء کی عبادت ساری جامع کر کے اللہ پاک نے اپنے محبوب کی امت کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے نبی کی امت، تسی 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو آدم علیہ السلام کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا، ابراہیم علیہ السلام کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا، عزیر علیہ السلام کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا، تے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا، تے اللہ دے آخری نبی کی عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ فرمایا کہ نبیوں کی عبادت کے برابر تھانوں ثواب ملے گا۔ شب معراج کے رات جب میرے کریم آقا علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے نا، ایک مقام کو گزرے، دیکھا کہ کچھ فرشتے قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، پھر دیکھا کہ کچھ فرشتے رکوع کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے سجدے کی حالت میں ہیں، کچھ فرشتے قاعدہ تحیات کی حالت میں ہیں۔ جناب جبریل علیہ السلام کو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ فرشتے کس قسم کی عبادت کر رہے ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی فرشتہ قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو قیامت تک اس نے قیام کی حالت میں ہی کھڑا رہنا ہے، اگر کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو قیامت تک اس نے رکوع کی حالت میں ہی رہنا ہے، اگر کوئی سجدے کی کیفیت میں تو قیامت تک اس نے سجدے کی حالت میں ہی رہنا ہے، اگر کوئی قاعدہ کی حالت میں تحیات کی حالت میں بیٹھا ہے تو اس نے قیامت تک تحیات کی حالت کے اندر بیٹھ کے ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن صدقے جاؤ اس محبوب کریم آقا علیہ السلام کے ذات اقدس پہ جدو آئے نا اللہ کی بارگاہ میں وچ ملاقات کر کے واپس کہ اللہ پاک نے امت رسول نماز کا تحفہ عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت جدو نماز ادا کرے گی، قیام کرے گی، رکوع کرے گی، سجدہ کرے گی، تسبیح تحمید کرے گی، قاعدہ کرے گی، تحیات پڑھے گی، کہ انہاں فرشتہ کی عبادت کے برابر تیری امت کو بھی عبادت کا ثواب دے گا۔ انہاں فرشتہ کی عبادت کے برابر میں تیری امت کو بھی ثواب عطا کروں گا۔ یہ ہے نماز جو کہ مقصد کا پروانہ ہے، جو کہ انسان کی مغفرت کا زینہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیش قرآن پاک کے اندر 109 مقامات تھے نماز کے بارے صراحتاً ارشاد فرمایا، جتھے بھی نماز کا ذکر فرمایا اوتھے ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکات دے دو۔ محترم سامعین کرام، محترم سامعین کرام، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نیابت جاری نہیں ہو سکتی۔ روزہ ایک کی طرف دوسرا رکھ سکتا ہے، حج ایک کی طرف دوسرا کر سکتا ہے، زکات ایک کی طرف دوسرا دے سکتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی کہ ایک کی طرف دوسرا ادا نہیں کر سکتا۔ یہ نماز اللہ کی طرف امت رسول ایک تحفہ ہے۔ یاد رکھو جب تحفے کی قدر نہ کی جائے تو اس وقت تحفہ دینے والے دل میں بڑا دکھ پہنچتا ہے۔ اگر اج کوئی یار اپنے محبوب کو تحفہ دے تو محبوب یار کی آنکھوں کے سامنے اس تحفے کو خراب کر دے، آگ لگا دے، جلا دے، تے دسو کہ یار نے دل سے کی گزرے گی کہ میں اپنے محبوب کو کتنی محبت کے نال تحفہ دیتا لیکن میرے محبوب نے میرے دیتے ہوئے تحفے کی قدر نہ کی۔ یہ نماز بھی
یہودی جدو نماز پڑھتے سی قیام کرتے سی سجدہ کرتے سی تشہد التحیات کے اندر بیٹھتے سی لیکن رکوع نہیں کرتے سی یہ اللہ پاک نے ہمارے رسول کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب دی امت تسی یہودیاں طرح نماز نہیں پڑھنی یہ نہیں کہ صرف قیام کرو سجدہ کرو تحیات پڑھ کے سلام دے آئے فرمایا نہیں تسی نماز پڑھو قیام کرو قیام کے بعد رکوع کرو اللہ پاک نے خصوصی طور پہ ارشاد فرمایا کہ رکعوا مع الراکعین رکوع کرن والے دے نال تسی بھی رکوع کرو کیوں کہ یہودیاں دے اندر تے مسلماناں دے اندر فرق واضح ہو جاتا کیونکہ یہودی رکوع نہیں کرتے تے حضور دے غلام رکوع کرتے ہیں اس کو جماعت دا بھی جو کہ نماز پڑھنا جماعت دے نال تے لازم ہو گیا معلوم ہوا کہ نماز جماعت دے نال پڑھنا چاہیے اج میرا کوئی موڈ تانوں ڈھولے کپڑے تھوڑے مائے سناؤں دا نہیں ہے یہ ممبر رسول جس گل دا تقاضا کرتا ہے تسی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج عظیمی صاحب چنگی بھلی تقریر کرنے سے جناب مسئلے مسائل کی طرف لے کے آ گئے نہیں بلکہ یہ ممبر رسول اس گل دا تقاضا کرتا ہے کہ آبد عظیمی تیرے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ تو انہاں لوگاں نوں نماز دے بارے میں دس تو انہاں لوگاں نوں نماز دے احکامات دے بارے میں دس تے یہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ نماز کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ آج کوئی اس گفتگو کو سن کے پانی وقت کا پکا نمازی بن جائے آج کوئی ایسا بندہ جڑا نماز تو کافر رہا سچے دل کے نال توبہ کر لے تو پانی وقت کا نمازی بن جائے تے سمجھو کہ تواڈے بیٹھن دا تے میرا بیان کرنا مقصد پورا ہو گیا سبحان اللہ محترم سامعین کرام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے بھی خود بھی نماز پڑھی اپنی اولاد کو بھی نماز میں تلقین کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی سی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے اللہ مینوں نماز پڑھن دی توفیق عطا کر تے میری اولاد کو نماز پڑھن دی توفیق عطا کر جناب لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو یہی ارشاد فرمایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹے نماز پڑھتا رہتا ہے اے میرے بیٹے تو نماز پڑھتا رہتا ہے تے نیکی کا حکم دیتا رہتا ہے برائیوں سے روکتا رہتا ہے سبحان اللہ محترم سامعین کرام نماز ایک ایسی عبادت ہے جس دے نال انسان دے گناہ صاف ہوتے ہیں صحابہ کرام نے میرے آقا علیہ السلام خزان نے مسجد دے وچ باہر تشریف لے گئے ایک درخت نوں دیکھیا جس دے پتے جھڑ رہے تھے میرے کریم آقا علیہ السلام نے درخت دی ٹہنی نوں پکڑیا تے زور دے نال جو ہلایا سارے پتے ٹہنی دے نال علیحدہ ہو گئے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے کہ اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ایک درخت کی خشک ٹہنی کے پتے جھڑتے ہیں یہ نماز جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح پاک ہوندے نے صاف ہوندے نے جس طرح خزان کے موسم کے اندر درخت کی ٹہنی کے پتے صاف ہوندے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے نماز کی فضیلت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ دسو کہ اگر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر جاری ہوئے پھر کوئی بندہ اس نہر کے 5 بار غسل کرے دسو اس کے جسم کی کوئی نہر کو جان باقی رہے گا بولو تے صحیح نہیں رہے گا صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم کے بالکل بھی محل کو چین باقی نہیں رہے گی میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اس سے طرح جب کوئی نمازی باوضو ہو کے آتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہ اس کے وجود کے بھی گناہوں کے محل کو چین باقی نہیں رہتے ہیں جس طرح جسم ظاہری طور پہ محل کو پاک صاف ہو جاتا ہے نماز پڑھنے نال روحانی طور پہ جسم گناہوں کو پاک صاف ہو جاتا ہے محترم سامعین کرام اللہ پاک نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات دے نماز کے بارے ارشاد فرمایا لیکن روایت ستم کہ ساڈے کول ہر چیز واسطے ٹائم ہے فلماں دیکھن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے گانے سننے واسطے ساڈے کول ٹائم ہے ڈرامے دیکھن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے سوشل میڈیا دیکھن واسطے ساڈے کول ٹائم ہے دنیا کے محفل سجاون واسطے ساڈے کول ٹائم ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کہ صرف نماز واسطے نہیں ہے ٹائم اگر نہیں ہے تو ساڈے کول صرف نماز واسطے نہیں ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا ٹائم نہیں لگیا بلکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے کو
نماز کی تلقین کی تھی. آؤ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریے کہ سب کو معلوم ہوئے کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے, کس قدر فضیلت ہے. اگر تم کچھ سبحان اللہ کہو تو پڑھیے قرآن کو. سبحان اللہ تو سبحان اللہ. یا اللہ پاک کرا کچھ سبحان اللہ کو قرآن جان در نماز پڑھیں. اور سبحان اللہ. خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ نہیں رہنی.
میری آنکھاں ٹھیک سی، میری نظر تیز سی، اتنی میری نظر سی کہ آسمان کے اندر اڑتے ہوئے پرندے میں باہر دینا سی، لیکن اے رب العالمین آج میں نے نابینا کر کے کیا اٹھایا گیا؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ دنیا کے اندر رہ کے جان بوجھ کے تو میرے ذکر تو نہ بنیا جا، میرے ذکر تو غافل ہو جا، لہذا دنیا کے اندر تو مینوں بلایا کہ آج میں تینوں بلا دیتا، آج میں تینوں بلا دیتا ہے۔ کہ کیسے وہ عظمتاں تے برکتاں والے بندے نے جڑے دن بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دوپہر بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، شام بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کہ ساری رات ہی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزار وہ کتنے عظمتاں تے برکتاں والے ہوں گے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر تسی میری بارگاہ کے اندر مقام حاصل کرنا چاہتے جے، اگر تسی مقام ولایت حاصل کرنا چاہتے جے، اگر تسی چاہتے جے کہ اللہ پاک سارے جناتی ہو جائے، اگر تسی چاہتے جے کہ میرے گناہ معاف کر دیتے جاون، اگر تسی چاہتے جے کہ قیامت کے عذاب تو بچا لیا جائے، اگر تسی چاہتے جے کہ قبر کی ہولناکی تو بچا لیا جائے، اے میرے بندے ہو گئے تسی چاہتے جے کہ موت کی سختی تو بچا لیا جائے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، رات کے وقت اٹھ کے نماز تہجد ادا کرو، کہ جناب اللہ قرآن پاک کی فجر کے وقت تلاوت کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ممکن ہے اللہ پاک تمہیں مقام محمود کے اپنی کوئی جگہ تک کر دے۔ میرا دل کرتا ہے کہ میرے کو ایک سلطان العارفین نے دربار میں مجھے ٹیڑا دوا کے سلطان العارفین عارفہ نے سلطان حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس آیت عنوان کے کیا خوب ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ رات رتے تیری ضائع کیا چمانی ہو تو حضور کے نہ حاصل آباد ہوا جنہ میرا امیر جنم اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ خرابی ہونے نمازیاں واسطے جڑے اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں، جڑے اپنی نماز کے اندر غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، انہاں نمازیاں دے واسطے خرابی تے تباہی
یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، لوکاں نوں دکھاوے دی نماز پڑھتے ہیں تے اللہ دا ذکر بڑی تھوڑی مقدار دے اندر کرتے ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من الصلاۃ، فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے کو جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں، وہ نماز کے بارے سوال کیا جائے گا کہ جس کی نماز ٹھیک ہوے گی اس کی آخرت بھی ٹھیک ہوے گی، تے جس کی آخرت ٹھیک ہوے گی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا، جنتی جنت کے چلے جاؤں گے، دوزخی دوزخ کے چلے جاؤں گے، اللہ پاک پھر انہاں دونوں کی آپس میں اندر ملاقات کروائے گا۔ جنتیاں دی تے دوزخیاں دی جب آپس میں اندر ملاقات ہوئے گی، انہاں دی گفتگو تے انہاں دی جو ہم کلامی ہے وہ اللہ پاک نے 29 پارے سورۃ مدثر کے اندر ارشاد فرمائی۔ جب تسی اونچی کہو سبحان اللہ تے پڑھیے قرآن، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی آمنے سامنے ہوں گے، دوست ایک دوسرے دے آمنے سامنے ہوں گے، جنتی جدو دوستیاں نوں پہچان کے انہاں دے کولوں پوچھن گے جناب چودھری صاحب تسی دنیا دے اندر بڑے بڑے ہوئے سی، دنیا دے اندر تھوڑا بڑا نام سی، دنیا دے اندر تھوڑا بڑا اونچا مقام سی، لوگ تھوڑے نام دیکھتے سی، دنیا دے ہر گل سے جلوس دے اندر تھوڑا نام ہونا سی، اے چودھری صاحب اج تسی اس جہنم دے وچ کس طرح آ گئے؟ جنتی سوال کرن گے نماز نہیں پڑھتے سی، ذرا غور کرو کہ انہوں کا سب تو پہلا جواب کی ہوئے گا کہ اسی اونچی بولو اللہ تعالیٰ پانچ ٹائم کا نماز پڑھا اونچی بولو اسی نماز نہیں پڑھتے سی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دوست کے سب تو پہلا جواب دیوان گے اسی نماز نہیں پڑھتے سی، دوسرا جواب دیوان گے والا منا کولو تو ہے مسجد اسی مسجد کو کھانا نہیں دینے سے وَقُلْنَا نَخُوضُ مَعَ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا نا، جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی اس وقت اللہ
بحکم الہی سجدہ کیتا لیکن عزازیل یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیتا. اللہ پاک نے ابلیس کو پوچھا کہ تو سجدہ کیوں نہ کیتا, تو سجدہ کیوں نہ کیتا؟ ابلیس کو لگا خلقتہ من نار و خلقتہ من طین, اے اللہ پاک تو میں نے آگ نال بنایا, اس مٹی کے نال بنایا, میں اس کو سجدہ کیوں کرا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تیرے اللہ کی لعنت ہے, اس کے فرشتوں کی لعنت ہے, تمام مخلوقات کی لعنت ہے. کیوں کہ ابلیس نے ایک سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے ایک سجدہ اللہ کے حکم دے نال نہیں کیتا سی. کہ آج اگر اسی اپنے درمیان دیکھیے 5 ٹائم نماز 96 سجدے اسی نہیں کرتے تے دسو ساڈا کی انجام بنے گا؟ ساڈا کی انجام بنے گا؟ مسلمان بھائیو اگر لگتا ابلیس کہ کسی مسلمان دے نال سفر کرنے واسطے سفر تے گیا, ایک اللہ دا بندہ سفر کر رہا سی, ابلیس مسافر کی شکل جاندا اس دے نال آ کے سفر کرن لگ پیا. جدوں رات ہوئی ابلیس اس مسافر دے سامنے ہاتھ مار کے کھلو گیا. مسافر نے ابلیس کو کہا کہ تینوں کی وجہ بنی سارا دن اسی سفر کیتا, نہ تینوں کوئی دکھ دیتا, نہ تینوں کوئی تکلیف دیتی, نہ تینوں کوئی مارا بندہ کیا, اے بندہ خدا دے تو میرے سامنے ہاتھ مار کے کیوں کھلو گئے؟ ابلیس نے اپنا آپ ظاہر کروایا, اپنا تعارف پیش کروایا. آگے لگا کہ میں کوئی بندہ نہیں ہاں, میں ابلیس ہاں, میں شیطان ہاں, سارا دن تیرے نال سفر کرتا رہا. مسافر نے اس سے پوچھا تو میرے نال سفر کیوں کرتا رہا؟ شیطان کہنے لگا کہ میں تو حکم دے نال تینوں سجدہ نہیں کیتا سی, تو صبح تو لے کے عشاء تک 5 ٹائم دی نماز دے 96 سجدے ادا کیتے. میں تو تیرے انجام تو ڈر لا رہا ہے, میں تو تیرے انجام تو خوف آ رہا ہے. اے بندیا ذات تو کلمہ پڑھن والا ہے, نبی دی ذات کو بھی منن والا ہے, ذات تو قرآن دی تلاوت بھی کرن والا ہے, ذات تو اللہ کی ذات تے بھی یقین رکھن والا ہے, لیکن میں نے ایک سجدہ نہیں کیتا. قیامت والے دن تک میرے تے لعنت برسائی گئی. تو بندہ خدا دیا فتح بندہ کہ زہر تمہارا کی اثر مطلب عشاء تک 5 نماز دے 96 سجدے نہیں کیتے. 10 تیرا کی انجام ہوے گا. وہ شیطان بے نمازی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھلو گیا کہ میں تو ایک سجدہ نہیں کیتا سی, تو 5 نماز دے 96 سجدے نہیں کیتے, تیرا کی بنے گا؟ سبحان اللہ. آج سانو دیکھنا چاہیے کہ نماز ہوندی رہندی ہے, اذاناں ہوندیاں رہندیاں نے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی کہ راہ گئی اسیر اذان باقی, روح بیداری نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین گزاری نہ رہی, مسجدیں مفیا خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاف اجازی نہ رہے. غزام میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حمود, یہی وہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو. آج پوری دنیا کے اندر یہ مسلمان ہی کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں, چاہے وہ عراق ہوئے یا ایران ہوئے یا فلسطین ہوئے یا شام ہوئے یا چچنیا ہوئے, کوئی بھی اسلامی ملک ہے, انہوں کے اندر آخر مسلمان ہی کیوں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں؟ صرف اس واسطے کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کی رسول چھاڑ دیتا ہے, اللہ کی رسول چھاڑ دیتا ہے. تاریخ گواہ ہے جتنی دیر تک مسلمان قرآن و سنت کے حکم کے مطابق چلے رہے, اتنی دیر تک کبھی سلطنت عثمانیہ آتی رہی, کبھی جناب مغلیہ خاندان آتا رہا, کبھی شاہی خاندان آتا رہا, اسی طرح کر کے سلطنت کا نظام چلا رہا. کیوں کہ اس وقت لوگ اسلام کو ماننے والے تھے, لوگ اسلام کو ماننے والے تھے. لمحہ فکریہ آج اسی اسلام نو مننے ہیں, اسلام دین نہیں مننے, قرآن کو مننے ہیں, قرآن دین نہیں مننے, نبی کو مننے ہیں, نبی دین نہیں مننے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تو خان ہوئے تارک گناہ ہو. وہ معزز کے زمانے کے اندر جنہاں نے مسلمانی دا حق ادا کیتا. آج اسی تھوڑی جی سانو گل کرنے جاوے بے نمازی کہنا جاوے تے اسی سیٹ پا ہو جانے, تیری کی وجہ میں بے نمازی کہے. آج اگر کوئی ہدایت کی گل کر دیتی جاوے کہ اسی جناب الحق کو بولا ہو جانے, کیوں؟ کیونکہ ساڈے اندر حق سنن دی ہمت تے طاقت نہیں رہی. یاد رکھو یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, یہ عیش و عشرت ختم ہو جانے ہیں. جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا ہے نا, تو اس وقت انسان کو پتہ چلنا کہ جتیا کون تے ہاریا کون. اس نماز کو سوا کوئی گزارا نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے کل قیامت والے دن
اج 5 وقت کی اذان ہوتی ہے لیکن اسی نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے. دعا کرو اللہ پاک سانو نماز کی فکر عطا فرمائے. اور یار دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, 24 گھنٹے کے ایک گھنٹہ بھی 5 وقت کی نماز واسطے اگر اس محسوس نہ کیتا تو یاد رکھو جہے کام اسی 3 گھنٹے میں مکمل نہیں کر سکتے وہ کام سارا 1 گھنٹے میں مکمل نہیں ہو سکتا. عارف انہاں لوگوں نے بزرگان دین نے اپنی نگاہیں عنایت کے نال چوراں کو وقت دے ولی بنا دیتا, چوراں کو وقت دے ولی بنا دیتا, بے نمازیاں کو نمازی بنا دیتا. تے جڑے جنہاں نے کبھی مسجد دا روح نہیں دیکھا سی اللہ پاک نے یاراں نے اللہ پاک دے نیک بندے نے انہاں کو مسجد دے غلام تے خادم بنا دیتا. سبحان اللہ. مسلمان بھائیو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا آپ عبادت فرما رہے ہیں, گھر کے اندر چور آ گیا. سنا جی کہ اللہ پاک دے ولی لوکاں نوں کیویں نمازی بنا دے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا عبادت فرما رہے ہیں, گھر کے اندر چور آ گیا. چور دے سارے گھر کی تلاش میں کوئی چیز بھی نہ ملے, صرف ایک گلاس ٹھنڈا لوٹا ملا. مسلمان بھائیو چور وہ لوٹا چوری کرنے لگا. حضرت رابعہ بصری نے چور کو مار ارشاد فرمایا کہ بندہ خدا دا میرے کو دنیا کی دولت نہیں, میرے کو دنیا کا ساز و سامان نہیں, میرے کو کوئی عیش و عشرت کا سامان نہیں. میں تو صرف اللہ اللہ کرتی رہنی ہوں, میں تو صرف اللہ کو یاد کرتی رہنی ہوں, دن میں اللہ کو یاد کرنی ہے, شام میں اللہ کو یاد کرنی ہے. اے چور جو کہ علی تو رابعہ بصری کے پورے تے آیا ہے, تینوں اپنے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا. چور تیرا کو اڑ گئے, چور پریشان ہو گیا کہ میرا پتہ نہیں کی حشر ہو گا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے چور ظاہری طور پہ دینے واسطے میرے کوئی شے نہیں, لیکن روحانی طور پہ دینے واسطے بڑا کچھ ہے. چور نے عرض کی کہ جناب مینوں کچھ عطا کرو, میں ضرورت مند ہاں, میرے بچے گھر دے اندر بھوکے بیٹھے ہیں, کاروبار بھی بند ہے, بے روزگاری ہے. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوٹا جڑا تو چوری کیتا ہے اس کے اندر پانی لے کے آ. چور اس لوٹے کے اندر پانی لے کے آیا. حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ ہن اس پانی دے نال وضو کر. چور نے پانی دے نال وضو کیتا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے پھر اس چور کو ارشاد فرمایا ہن تو وضو بھی کر لیا ہے, ہن تو پانی بھی استعمال کر لیا ہے, آ میرا مصلی جیسے مصلی پہ اٹھ کھڑا ہو جا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے اس چور کی طرف جدوں نظر عنایت کی. وہ چور بے نمازی سی, وہ چور ٹھگ سی, لٹیرا سی, لوکاں دے مال کھاون والا سی, حقوق غصب کرن والا سی. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا دی نظر عنایت نال وہ چور مصلی رسول دے آ گیا. آگے اس نے عبادت شروع کر دی. جس وقت چور نے قیام کیتا, رکوع کیتا, سجدہ کیتا, اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی, رب العالمین میرے کو اس بندے نوں دیون واسطے کچھ بھی باقی نہیں, میرے کو اس بندے دی ضرورت پوری کرنے واسطے کوئی شے بھی باقی نہیں. اے رب العالمین میں تو صرف کہنا کر سکتی سی کہ اس بندے نوں تیری بارگاہ کے اندر جھکا دیتا, اس بندے دا سر سجدے کے اندر پوا دیتا. اے رب العالمین میں چاہنی کہ یہ بندہ ایتھے بے نمازی نہ جاوے, یہ بندہ ایتھے چور جھوٹا لٹیرا نہ بن کے جاوے, یہ بندہ ایتھے دنیا دی خواہشاں لے کے نہ جاوے, بلکہ اس نے میری دعا دے نال وقت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے دعا کی کہ اللہ پاک میرے کو دیون واسطے کچھ بھی نماز پڑھائے ایک روٹے دے. اے اللہ اس میں تیری بارگاہ دے اندر سر جھکا کے پیش کر دیتا ہے, لہذا اے رب العالمین ہونے اس کو ہدایت دے. مسلمان بھائیو وہ چور نے نماز ادا کی. جب نماز ادا کر کے سلام پھیرا, حضرت رابعہ بصری عنہا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے چور تینوں دیون واسطے میرے کول کوئی شے نہیں. چور نے ہاتھ پکڑ کے عرض کی تھی کہ جڑا کچھ میں ساری زندگی حاصل نہیں ہویا, رب دی بارگاہ کے اندر سجدہ کر کے مینوں دنیا میں لب گئی, آخرت میں لب گئی. یا محمد بخش علیہ السلام فرماتے ہیں کلم ربانا, اے کلم ربانا ہاتھ ولیاں ولی لکھ دے جو
جس نو دل کیا جاتا ہے. اے دل کسی بھی دوسری چیز کا اثر بہت ہی جلدی قبول کرتا ہے. اگر کسی شرابی کو بیٹھا جائے کہ دل اس کا اثر قبول کرے گا. اگر کسی سگریٹ پینے والے کو بیٹھا جائے کہ دل اس کا اثر قبول کرے گا. اگر کسی تاش کھیلنے والے کو بیٹھا جائے دل اس کا اثر قبول کرے گا. اگر کسی پان کھانے والے کو بیٹھا جائے کہ دل اس کا اثر قبول کرے گا. یاد رکھو جس سمت تسی اس دل لے کے جاؤ گے یہ دل اونے دی ہی تربیت حاصل کرے گا. مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحبت سالے تر اصحاب قرآن صحبت تالے تر اتارے قرآن چنگیاں دی صحبت تینوں چنگیاں بنا دے گی تے بریاں دی صحبت تینوں بریاں بنا دے گی. اگر اسی کسی بے نمازی کو بیٹھا گے تے ساڈا دل بھی اسی طرح متوجہ ہوے گا. اگر اسی کسی نمازی نہ بول پاواں گے ساڈا دل بھی کرے گا کہ یار وہ نماز پڑھن جاتا میں کیوں نہیں جا رہا. اگر کسی قرآن دے قاری کو گانا پڑھنا شروع کریں گے ساڈا دل بھی کرے گا کہ اسی جناب اللہ قرآن پاک کے والا پڑھیے اس کو. اگر اسی کسی عبادت گزار کو بیٹھا گے ساڈا دل بھی اس عبادت گزار دے اثرات کو لگے گا تے ساڈا دل بھی عبادت طرف توجہ کرے گا. یاد رکھو چنگے